راجہ صاحب، پچھلے چند روز میں انفارمل کانٹیکٹ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز، جس میں ممکنہ طور پر آپ بھی اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی اور علی مین گنڈا پور صاحب جیسی شخصیات اور اسد کیسر جیسی شخصیات شامل ہیں، اور حکومت کے موجود جو سرکردہ شخصیات تھے، ان کے درمیان ایک انفارمل کانٹیکٹ چل رہا تھا، پیغام رسانی بھی ہو رہی تھی، پھر اسپیکر صاحب کی وہ فارمل ویڈیو میسج آتی ہے، اس سے پہلے یہ ایکسچینجز چل رہی تھیں۔ عمران خان فارملی آپ نے ان سے اپروول لی پارٹی نے اس پروسیس میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اور ان کا رد عمل کیا تھا؟ جی، یہ مذاکراتی ٹیم تو عمران خان صاحب ہی نے بنائی نا۔ دیکھیں، ہم کوئی بچھے نہیں جا رہے مذاکرات کے لیے، ہمارا اصولی موقف قائم ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ملک کی فلاح اسی میں ہے کہ مذاکرات ہوں اور ملک کو آئین اور قانون کی جانب ہم واپس لے کر آئیں، لیکن ہم اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹیں گے، یہ بات بالکل واضح ہے، اور اس میں عمران خان صاحب سے مشاورت جو ہے وہ ہر قدم پہ جاری رہے گی۔ سر، جاری تو رہے گی، لیکن کیا عمران خان کی بیکنگ آپ نے سیکھ کی؟ جب آپ اسپیکر کا میسج آنے سے پہلے دونوں طرف پیغام گئے تھے، یہ بڑا کلیئر تھا، اور کیا اس وقت عمران خان سے مشورہ کیا گیا کہ ہم جا رہے ہیں، یہ کمیٹی ہے، ہم جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ کیا عمران خان فلی آن بورڈ تھے اس کے لیے؟ جی، عمران خان صاحب سے آخری ملاقات جو ہوئی تھی وہ 3 دن قبل ہوئی تھی، جب یہ اے ٹی سی کا مقدمہ ڈیالہ جیل میں تھا۔ وہاں میں، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی اس مقدمے میں چونکہ ملزم ہیں، شبلی فراز صاحب، ہماری طویل گفتگو ہوئی عمران خان صاحب سے اور آگے لائے عمل کی بات ہوئی۔ اس میں بالکل انہوں نے یہی کہا کہ اتوار تک اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے تو ہم بالکل اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اور جو ان کی کال ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے، وہ بہرحال اپنی جگہ قائم ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ جو ہے اس کا اختیار صرف عمران خان صاحب کو حاصل ہے۔ تو اب ایک کمیٹی بنی، ہم چاہتے تھے یہ ہفتے کو بن جاتی، اتوار کو بنی، اس حوالے سے ہم ضرور واپس جا کر بات کریں گے، لیکن مجھے کوئی اس میں دقت نظر نہیں آتی کہ اس کمیٹی کے ساتھ گفتگو شروع کی جائے۔ میری نظر میں بالکل ہمیں خان صاحب کی اس حوالے سے تائید حاصل ہے۔ جو ریمیٹنسز کے حوالے سے ان کی کال تھی، کیا ابھی وہ معطل رہے گی جب تک آپ کا مذاکراتی عمل آگے چلتا ہے؟ نہیں، بالکل معطل نہیں رہے گی۔ دیکھیں، کال انہوں نے دی ہے، اس کال کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ کرنے کا اختیار صرف وہی رکھتے ہیں، تو ابھی تک معطلی کی کوئی بات نہیں ہوئی، لہٰذا میری نظر میں وہ کال موجود ہے۔ سر، ایک طرف مذاکرات کر رہے ہوں گے، دوسری طرف اوورسیز پاکستانی کو کہیں گے کہ ریمیٹنسز نہ بھیجو، تو تھوڑا ٹکراؤ والی کیفیت ہوگی۔ کیا سیاسی عمل کے لیے مناسب راستہ ہے، یا آپ سوچیں گے کہ چیئرمین کو درخواست کی جائے کہ اس کو ریویو کریں؟ دیکھیں، سب باتیں چل سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک بات کو معطل کرنا ضروری ہے گفتگو کرنے کے لیے۔ مقدمے بھی تو چل رہے ہیں، سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، لوگوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ گرفتاری ایک چیز ہوتی ہے، اغوا دوسری چیز ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں میرے قریب ترین لوگ جن کے ساتھ میں روز اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، ان کو اغوا کیا گیا ہے، گرفتار نہیں کیا گیا۔ ان کے گھر والوں کو کسی کو کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اس وقت جاری ہیں۔ ملک میں جو سما ہے اس وقت وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ تمام ہمارے آئینی قانونی حقوق اس وقت پامال ہیں، اس کے باوجود ہم پاکستان کی فلاح کی خاطر، پاکستان میں جو زخم لگ چکے ہیں میں سمجھتا ہوں اس قوم کو، ان کو بھرنے کی خاطر ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔